بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں ابھی کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں۔ جناب من، آپ کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آن لائن درس نظامی اور دیگر دینی اور مذہبی پروگرام کروانے کا ایک عظیم ادارہ ہے، جو کہ آن لائن بذریعہ واٹس ایپ اور بذریعہ ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے عالم آن لائن، اس کے ذریعے مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، ہم نے 4 سال کا جو کورس ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ ویسے درس نظامی 8 سال کی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کاروباری حضرات ہیں، دیگر مصروف حضرات ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کہ وہ باقاعدہ مدارس کے اندر داخلہ لیں، لیکن ان کا شوق ضرور ہے کہ بھائی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے پھر آن لائن یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا محدود کیا ہے۔ 4 سال کے اندر ہم نے اس کورس کو کنورٹ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تعلیمات وہی ہیں، کتابیں وہی ہیں، علوم اور فنون وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو محدود کر کے 4 سال کے اندر یہ نصاب تشکیل دیا ہے، اور الحمدللہ فی الوقت یہ کورسز جاری ہیں۔ درس نظامی کی درجہ اولا کی کلاس ہماری جاری ہے، درجہ ثانیہ کی کلاس جاری ہے، پھر ہم نے 3 ماہ کا عربی گرامر کورس ڈیولپ کروایا ہے، وہ بھی ہمارا جاری ہے، اور یہ عربی گرامر کا کورس سال میں 4 دفعہ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ 6 ماہ کی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے درس نظامی کی، یعنی ایک سمیسٹر ہوتا ہے 6 ماہ کا، اور یہ 8 سمیسٹر ہوتے ہیں پوری درس نظامی کے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو ہم آن لائن ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب من، آج میں آپ کے سامنے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عظیم علمی جو ایجنڈا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت نے جناب 10 نکاتی ایک ایجنڈا پیش کیا تھا، اور اس کو عمومی طور پہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگر اس ایجنڈے کے اوپر عمل کیا جائے تو 4 سو عالم علم و آگہی کا جناب وہ ڈھیرا ہوگا اور بسیرا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اسی وجہ سے جناب من علم سے دوری ہو رہی ہے، علماء سے دوری ہو رہی ہے، فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کفر کے دروازے کھل چکے ہیں، اور گستاخیوں کے دروازے کھل چکے ہیں، اور نت نئے جو ہے نا فتنے وہ بپا ہو رہے ہیں۔ کوئی ادھر سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے خاکے شائع کر رہا ہے، کوئی ادھر سے اسلام کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے جناب نت نئے حملے، نت نئے فتنے جو نا بپا ہو رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی جانب بڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے علم و آگہی سے چھٹکارا حاصل کر لیا، ہم علم سے دور ہو گئے ہیں، علم اور علماء سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ علم اور علماء سے دوری کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور دردمند مسلمان ہیں تو ہمیں علم اور علماء دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا، اور جب ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ فتنے دب جائیں گے، یہ فتنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ آئیے جی، ہم یہ تھوڑا سا مختصر سا ایک جائزہ لینے کے بعد اور تمہیدی کلمات کے بعد امام اہل سنت کا جو 10 نکاتی علمی ایجنڈا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عظیم الشان بڑے بڑے ادارے علمی آپ لوگوں کو کھولنے چاہیے، پہلی بات، اس کو نوٹ کرتے رہیے۔ دوسری بات،
امام اہل سنت فرماتے ہیں طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں. فرماتے ہیں کہ آج علم سے دوری ہو رہی ہے. 100 سال قبل کی بات امام اہل سنت نے فرمائی ہے, ابھی تو 100 سال ہو گئے. آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ بچوں کو پیسے دے دے کے, ان کو وظائف دے دے کے, تنخواہ دے کے ان کو کہو آ جاؤ بھائی علم دین حاصل کر لو. ان کو 2000 4000 5000 ان کی جیب میں ڈال لیں اور ان کو کہو کہ بھیا آ جاؤ تم علم دین حاصل کرو, ہم تمہیں ماہانہ تنخواہ دیں گے, وظائف دیں گے, تمہیں وظیفہ دیں گے, آؤ علم دین حاصل کرو. دوبارہ سنیں, طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہو. دیکھیں کتنا عظیم الشان یہ ایک علمی ایجنڈا پیش کیا ہے امام اہل سنت نے, کیونکہ وقت ایسا ہے کہ وہ مادیت کا دور ہے, علم اور علماء سے دوری ہو رہی ہے. امام اہل سنت نے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ وظائف دے کے طلباء کو اکٹھا کریں اور ان کو باری وظائف دے کے ان کو کہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں. ان کو بٹھا دیا جائے ایک مدرسے کے اندر, ایک ادارے کے اندر کہ آپ لوگ علم دین حاصل کریں. نمبر 3 فرماتے ہیں مدرسوں کی بیش قرار تنخواہیں ان کے کاروائیوں پر دی جائیں کہ لالچ سے جان توڑ کر کوشش کریں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مدرسین رکھنے ہیں لیکچر دینے کے لیے, درس دینے کے لیے, جو اساتذہ آپ نے رکھنے ہیں ان کو باری تنخواہیں دیں, باری تنخواہیں دیں, بڑی بڑی تنخواہیں دے کے ان کو ادھر بٹھائیں تاکہ وہ علم کے اوپر خوب محنت کر کے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو درس تدریس کریں. آج ہم دیکھتے ہیں جناب من مدارس کے کیا حال ہے کہ آج اس دور کے اندر 500 روپے کا ایک جو نوٹ ہے نا, 500 روپے کا نوٹ, وہ آپ کے اگر 2 بچے ہیں نا, 2 بچے ان کی جیب خرچی ہوتی ہے 500 روپے کا ایک نوٹ. یہ دور جو ابھی گزر رہا ہے, یہ 2016 گزر رہا ہے جناب من, 500 روپیہ آپ کے بچے وہ چیچی کھا جاتے ہیں. تو آپ مدرسوں کے اندر ان کو تنخواہ, ایک ٹیچر کو 4000 5000 6000 یہ تنخواہ دے رہے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ ایک وہ جو اساتذہ ہیں وہ کتنی محنت سے پڑھائیں گے. آپ اس کو سوچیں کتنی محنت سے وہ پڑھائیں گے. دوسری بات, وہ جو ان سے طلباء پڑھ رہے ہیں وہ اپنے استاد کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے استاد کو اس دور کے اندر, اس دور مہنگائی کے دور کے اندر اتنی ناقص قسم کی تنخواہ مل رہی ہے, وہ کل کبھی بھی سوچے گا نہیں کہ میں بھی مسند تدریس پر بیٹھوں. وہ پہلے سے ہی خاکہ بنا لے گا, میں نے تدریس نہیں کرنی, کبھی بھی میں تدریس نہیں کروں گا, میرے استاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اگر اسی استاد کو اگر 50,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہوتی, اگر اسی استاد کو, تو اس سے پڑھنے والے سارے جو شاگرد تھے وہ درس حاصل کرتے کہ یار یہ بڑی تنخواہ ہے بھائی, ہم نے تو یہی کام کرنا ہے, ہم نے تو یہی کام کرنا ہے. میرے امام کا دیکھیں کیسی وسیع و ظرفی ہے اور کتنا وہ جناب کتنی نظر ہے میرے امام کی. وہ فرماتے ہیں کہ مدرسوں کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں. مطلب یہ کہ اساتذہ کو دیکھیں کہ جس لیول کے اساتذہ ہیں وہ جتنی محنت کرواتے ہیں آپ ان کو اس لیول کی تنخواہ پھر دیں اور بھاری تنخواہیں دیں. یہ تیسرا تھا. چوتھے نمبر پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جناب من کہ تباہ طلباء کی جانچ ہو. بڑا اہم نقطہ ہے, انتہائی اہم نقطہ ہے, ذرا غور کریے گا. تباہ طلباء کی جانچ ہو, جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے. یوں ان میں کچھ مدرسین بنائے جائیں, کچھ واعظین, کچھ مصنفین, کچھ مناظرین, پھر تصنیف مناظرہ میں بھی توزیع ہو, کوئی کسی فن پر کوئی کسی فن پر. میرے امام کا یہ دیکھیں ذرا, فرماتا آج تو وہ کھوتے گھوڑے وہ سارے ایک ہی استبل میں جمع کیے جا رہے. کوئی جناب وہ کوئی پہچان تو ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہر انسان کی اپنی ایک طبع ہوتی ہے, اپنا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے. اس کے ذوق اور شوق کو استاد کا کام ہے کہ جانچے اور اس کی پڑتال کرے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, یہ ایک بات کڑوی ہے لیکن کیا کروں, کیا الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے, یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس اگر ایک 100 طالب علم آتا ہے, 100 طالب علم آتا ہے جناب عالی محترم, ہم بس ان کو ہانکتے ہیں, ایک ہی لیول کے اوپر ہانکتے ہیں.
وہ مدرسوں کے اندر تو پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی وہ موٹی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر موٹی، وہ بڑا سا ایک لکڑی کا وہ ہوتا ہے، وہ باندھ کر رسوں کے اندر وہ زنجیروں کے اندر جکڑ کے اس کو جو ہے نا قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، پڑھ تو حفظ کر، تجھے کرنا ہے یہ حفظ۔ او بھائی اللہ کے بندے، ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، وہ نہیں چل رہا اس کا دماغ، چھوڑ دو اس کو، اس کے والدین کو بلاؤ، اس کو کہو کہ بھائی اس کا دماغ نہیں چلتا، اس کو کوئی اور کام کروائے، اس کا شوق دیکھیں، اس کا شوق کیا ہے، وہ کام اس کو کروائے۔ آپ اس کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، اس کو درس نظامی کے لیے بھیج رہے ہیں، نہیں بچائے کرنا چاہتا اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اس کام پہ لگائیں۔ ایک بچہ ہے وہ علم صرف کے اندر بڑی مہارت رکھتا ہے، اس کو وہی کام لیا جائے، نحو کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس سے وہ کام لیا جائے، منطق میں مہارت رکھتا ہے، فلسفے میں، اس کا شوق جس چیز میں، اس کو جانچ اور پڑتال ہونی چاہیے، اس کو پھر اسی کام پہ لگایا جائے کہ اس کا شوق اس کی جانب ہے، اس سے وہی کام لیے جائے۔ میرے امام فرماتے طبیعت دیکھو طالب علم کی، طبع طلباء کی جانچ ہو، جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے، معقول وظیفہ، ہاں اس کو وظیفے دیں، پھر اس کو معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ یوں ان میں کچھ مدرسین بنائیں، پری پلان کام کریں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے بھائی آپ ان کو مسجدوں کے امام بنا دیں، سب کو آپ جناب خطیب بنا دیں اور سب واعظین بن جائیں، شعلہ بیان بن جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے اندر ایبلٹی یا مدرس بننے کی، اس کو مدرس بنائیں، اگر وہ واعظ بننا چاہتا ہے اس کو واعظ بنائیں، اگر وہ مناظر بننا چاہتا ہے اس کو مناظر بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کی پوری جناب الگ الگ طلباء کو وہ اس کی ٹیم بنا کے الگ الگ لگا دیا جائے۔ جناب من آگے فرماتے ہیں، اچھا تصنیف کا اگر اس کو شوق ہے تو تصنیف پہ لگا دو اس کو، بھائی اس کو تنخواہیں دیں، آپ اٹھائیں اس کو تنخواہیں دیں۔ لیکن افسوس ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں بہت افسوس ہے، ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک مصنف موجود ہے، ایک سے بڑھ کے ایک مصنف ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب ایک مصنف کو کس نے تنخواہ دی ہے؟ وہ تو بیچارہ وہ اپنے تئیں وہ لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، وہ دن رات ایک کرتا ہے، وہی اگر وہ ٹائم اگر وہ کوئی کسی فیکٹری میں لگاتا، کوئی کام کرتا تو اس کو بھاری تنخواہ مل جانی تھی، لیکن افسوس ہے اس نے وہ مہینوں لگا کے ایک کتاب تصنیف کی ہے، لیکن اس کو معاوضہ نہیں ملا۔ کون مصنف ہے یہ پھر کام کرے گا؟ اس کے بیوی بچے ہیں، اس نے دیگر کام کرنے ہیں، اس نے معاملات ہیں، اس نے اپنا وقت گزارا بھی کرنا ہے، وہ کہاں سے یہ سارے کام کرے گا؟ لیکن ہماری یہ ناقص حکمت عملیاں ہیں، ہماری ناقص حکمت عملیاں میں آپ کو یہاں بتاؤں، ہماری ناقص حکمت عملیاں ہیں کہ جناب من ہمارے بڑے بڑے ہیرے جو ہے نا وہ ضائع ہو گئے اور ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ اگر ان حکمت عملیاں ہم نے اپنائی نہ، اگر حکمت عملی اپنائی نہ اور میرے امام کے کہے ہوئے اقوال کے اوپر ہم نے عمل نہ کیا تو بہت بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ جناب من آگے بڑھتے ہیں، 5 نمبر میرے امام فرماتے ہیں، ان میں جو تیار ہوتے جائیں، جو طالب علم ان میں تیار ہوتے جائیں، تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تقریرن وازن مناظرتن اشاعت دین و مذہب کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ان کو تیار کریں، جو آپ کا محرر تیار ہو، مصنف تیار ہو، اس کو ملک کے دوسرے علاقوں میں پھیلا دیں، مقرر تیار ہو، اس کو پھیلا دیں، جناب علی محترم مناظر تیار ہو، ان کو ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلا دیں، ان کو ایک جگہ پہ نہ رکھیں، آپ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ان کو پھیلا دیں۔ کوئی امریکہ کے اندر چلا جائے، کوئی یو کے، یو ایس اے، کوئی جناب سعودی عربیہ، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ، اس طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان علماء کو پھیلا دیا جائے، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ جناب من آگے فرماتے ہیں، نمبر 6 حمایت مذہب اور رد بد مذہباں میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ بد مذہبوں کے رد کے اندر مفید رسائل جو ہے نا وقت کے تقاضوں کے تحت لکھوائے جائیں، وقت کے تقاضوں کے تحت، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں، وقت کے تقاضے ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے، وقت کے تقاضے کو سمجھیں، اپنے حالات و واقعات کو سمجھیں، اس کے مطابق جو بد مذہب لوگ ہیں، اغیار ہیں، جو ان کے رد کے اوپر علماء کو لگایا جانا چاہیے، اور میرے امام اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے جناب علی محترم نمبر 7 فرماتے ہیں،
تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت شائع کیے گئے، مفت شائع کیے گئے۔ ایک تو وہ کہ رسائل جو تصنیف ہو گئے، ایک وہ جو ابھی تصنیف نہیں ہوئے، کہا ان کو بھی چھپواؤ اور چھپوا کے ملک کے طول و عرض میں مفت تقسیم کرو۔ لیکن افسوس ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ان حکمت عملیوں کا ہم سہارا نہیں لے رہے۔ آگے جناب من فرماتے ہیں شہروں شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں، جہاں جس قسم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں، آپ سرکوبی ادا کے لیے اپنی فوجیں میگزین رسالے بھیجتے رہیں۔ کہا کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے نمائندے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ابھی آپ یہ چھوٹی سطح پہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم بڑے لوگ نہیں ہیں، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹی سطح پہ ہم کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے یہ میرے امام نے یہ فرمائے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ یہ گناہگار کام کر رہا ہے، یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے اور یہ درد رکھتا ہے کہ میرے امام کا یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے۔ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے طلباء، ادارے کے طلباء پوری دنیا کے اندر، آل ورلڈ کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ وہ ہمیں جو ہے نا مختلف قسم کی خبریں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر لاہ عمل تیار ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ کے نمائندگان ہونے چاہیے جو آپ کو خبریں ایک جگہ پہ اکٹھی کریں، جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس قسم کا وہ پھر جناب ان کو کمک پہنچائی جائے۔ وہ ہوتا ہے نا، ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر ایک کمک ہوتی ہے، کمک اس کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مشکل لفظ ہے کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی طاقت باہر سے، کوئی اناج، کوئی اسلحہ، کوئی طاقت باہر سے پہنچائی جائے اس جنگ کے لیے۔ جنگ میں تو وہ ایک میدان میں لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن باہر سے لوگ قوت لے کے، طاقت لے کے ان کو پہنچائے، پانی لے کے آئیں، کھانا لے کے آئیں، اسلحہ لے کے آئیں، گنے توپیں لے کے آئیں، تو یہ ایک ہوتی ہے قوت، اس کو کہتے ہیں، یعنی بیرونی طاقت اس کو پہنچائی جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ میرے امام کا اس جانب اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں نمبر 7، یہ ہو گیا، 8 ہو گیا۔ نمبر 9، جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں، ہائے 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 ہائے، اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس پہ عمل ہو ہی نہیں رہا۔ اگر اس پہ عمل کر لے اللہ کی قسم اسلام اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے جو ہے نا اٹھا بھی نہ سکے۔ لیکن افسوس ہے ہم ان حکمت عملیوں پہ کام ہی نہیں کر رہے۔ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے جناب خانقاہیں، اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ اب بولنے پڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی جو ہے نا کرسیوں کو چمکانے کی کوشش کی ہے، اپنے نام کو چمکانے کی ضرور کوشش کی ہے، ہم نے اپنی گدیوں کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے۔ آج تک ہم نے اپنی گدیوں کو بچایا، اپنے ناموں کو بچایا ہے، اپنے آپ کو نامینیٹ کیا ہے، اس کام کی طرح ہم نے بڑی توجہ دی ہے۔ دین کا کس کو درد ہے؟ کس کو درد ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اشاذ کل معدوم ہوتا ہے، وہ کسی گنتی شمار میں نہیں آتا۔ ایک دو اگر کوئی اس قسم کے ہیں تو وہ کسی گنتی شمار میں نہیں آتے، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہی معاملہ ہے بھائی، ہم تو اپنے نام کے پیچھے پڑے ہیں یا اپنے صاحب کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن دین کا درد کس کو ہے؟ میں کل بھی وہ عرض کر رہا تھا، وہ ہماری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے، دوبارہ میں عرض کر دوں، اسی پیج کے اوپر میں عرض کر رہا تھا کہ بھیا کتنے مدارس ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا میں بھی بڑے مدارس ہیں اور دیگر جگہوں کے اوپر، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کتنے مدارس ہیں؟ ہر سال ہزاروں طلباء فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں طلباء فارغ، لیکن کام کے کتنے ہوتے ہیں وہ آپ بتا دیں، آپ بتا دیں بھائی۔ آپ یہ کتنے دوست ابھی سن رہے ہیں، ابھی بیٹھ کے کتنے دوست سن رہے ہیں، کمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کر رہے ہیں، آپ بتا دیں کام کے کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ جو فارغ ہو رہے ہیں نا، بڑی میں معذرت کے ساتھ ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ ہو سکتا ہے کسی کو کہ وہ ٹھیس پہنچے اور وہ اندر سے وہ جو ناراض ہو جائے کہ یار یہ مبشر شاہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اوپن فورم کے اوپر آ کے۔ بھیا یا تو وہ فارغ ہونے والے کو مسجد کی فکر ہوتی ہے یا اس کو امامت کی فکر ہوتی ہے، وہ پوری زندگی مسجد کے تحفظ میں لگا رہتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ بھیا اس نے 8 سال پڑھا ہے اسلام کے، سوشل میڈیا پہ آ کے دیکھیں کتنے حملے ہو رہے ہیں،
کتنے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ علماء کہاں ہیں ہمارے؟ کہاں ہیں ہمارے علماء؟ ان کو نہ ہی تو کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا تھا، 8 سال تک ان کو کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، ان کو جناب اس کی آشنائی نہیں دی گئی، ان کو تو ماؤس تک نہیں پکڑنا آتا، تو آپ باتیں کرتے ہیں ان کو ماؤس تک نہیں چلانا آتا، وہ جناب وہ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب فتنے کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے بپا ہو رہے ہیں۔ میرے پاس پچھلے دن ادھر علماء کرام کچھ آئے تھے، گجرالے کے بڑے مشہور علماء کرام، ان کو میں متعارف کروا رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی نبوت کے دائی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں وہ سیمی سامسن ہے، وہ پادری اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے اور پادری، میں نے 5-7 پادریوں کی یوٹیوب ان کو دکھائی اور اس طریقے کی آئیڈیز دکھائی، وہ حیران ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم یہ کام کریں گے، لیکن افسوس ہے ہمیں یہ کام کرنا نہیں آتا، ہمیں تو وہ سکھانا پڑے گا آپ کو، ہمیں تو ٹائپنگ بھی نہیں آتی۔ دیکھ مطلب یہ ایک چھوٹے لیول کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے طلباء کو یہ کیوں نہیں سکھایا گیا؟ یار 8 سال آپ لوگوں نے ان کو کھلایا ہے، 8 سال آپ نے بٹھا کے ان کو کھلایا ہے، 8 سال ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو توڑ کے آپ کو دیے ہیں، آپ نے ان سے کتنے کام لیے؟ ان کو کیا آپ نے ایک مولوی تیار کیا ہے؟ آپ نے ایک مولوی تیار کیا؟ 8 سال میں آپ بہت کچھ ان کو دے سکتے تھے، بہت بڑے آپ ان کو عظیم قسم کے عالم تیار کر سکتے تھے، اور آپ ان کو علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ سکھا سکتے تھے، سب کچھ سکھا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہی بس ایک محدود قسم کی سوچ پر ان کو رکھا، اور وہی آپ نے درس اور تدریس کی ہے بس، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آخری آپ سن لیں ذرا میرے امام کیا فرماتے ہیں، یہ 9 پوائنٹ ہو گیا، اور 10واں پوائنٹ سن لیں، آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں، فرماتے ہیں آپ کے مذہبی اخبار شائع ہونے چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام مسالک میں قیمت بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے ماہنامہ یا ہمارے اخبار و رسائل یہ نہیں، کہیں سے نہیں نکل رہے، جو کبھی وہ پرانے ہوتے تھے ماہنامہ رسائل نکلا کرتے تھے، اب ختم ہو رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے مجلات نکلنے چاہیے، ہمارے اخبار نکلنے چاہیے، روزنامہ نکلنا چاہیے، ہفت روزہ نکلنے چاہیے۔ وہ مرزائیوں کو نہیں دیکھتے آپ؟ مرزائیوں کو دیکھیں جا کے، انہوں نے پورا نظام مرتب کیا ہوا ہے، وہ روزانہ کا اخبار نکالتے ہیں الفضل، وہ جناب عالی محترم ہفتہ وار مجلے کئی نکالتے ہیں، 1-2 نہیں کئی ماہنامہ مجلے نکالتے ہیں۔ وہ لوگ بچوں کے رسائل الگ، بچیوں کے الگ، خواتین کے الگ، نوجوانوں کے لیے الگ، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے الگ۔ یار اللہ کے بندو، آپ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سچے ہیں، آپ کیوں نہیں اس میدان میں آ رہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کم مقدار میں ہو رہا ہے، یہ نہ مجھے کوئی کہے کہ نہیں وہ وہاں بھی تو ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن کم مقدار میں ہو رہا ہے۔ آپ کو جناب من، آپ کو اتنا یہ کام کرنا چاہیے، اتنا وسیع کام یہ کرنا چاہیے کہ اتنی تنظیمیں ہیں ہماری، اتنی جناب تنظیمیں، اتنی خانقاہیں ہیں، اتنے پیر ہیں، اتنے مشائخ ہیں، اتنے وہ جماعتیں ہیں کہ کیا میں وہ گنتی یہاں بیان کروں۔ ہر کے یہ جو مجلات ہونے چاہیے، رسائل ہونے چاہیے، اور دنیا کے طول و عرض میں ان کو پھیلایا جانا چاہیے۔ لیکن اب جو مجلات آ رہے ہیں آج کل، ان پہ ہماری بھی نظر رہتی ہے، وہ قدیم باتیں اٹھا کے وہی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، وہی بس وہ نئی چیز، وہ دور حاضر کو وہ پیش نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک کلمی ہے، دور حاضر کو کوئی جو ہوتا ہے نا وہ وسیع و ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو رہا، بڑے افسوس کے ساتھ۔ جناب من، آخری بات یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں، الحمدللہ کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم کریں گے، آپ کریں گے، آپ جو سن رہے ہیں آپ کریں گے، جو میں ابھی بات عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے، آپ کریں گے، اور ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ دور حاضر کے مطابق کچھ ایسے جامعات ہونے چاہیے جن کے اندر تقابل کا کام ہو، تقابل ادیان کا کام ہو، وہاں مناظرین تیار کیے جانے چاہیے، وہاں ان کو دور حاضر کی جتنی ٹیکنالوجی ہے ان کو پڑھائی جانی چاہیے، ان کو یہ کمپیوٹر کا علم اور نالج اور یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جانی چاہیے،
اور اس کے علاوہ جناب رد عیسائیت سکھایا جانا چاہیے، رد یہودیت سکھایا جانا چاہیے، ہندوؤں کا رد سکھایا جانا چاہیے، پھر ان مذاہب کے جو اعتراضات اسلام کی جانب ہو رہے ہیں اس کا وہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا جانا چاہیے۔ جناب من ہمارے پاس ڈبیٹرز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور آل ورلڈ میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کوئی ایسا ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس میں تقابل کے اوپر کام ہوتا ہو، تقابل سکھایا جاتا ہو، رد بد مذہباں سکھایا جاتا ہو، اور رد اعتراضات مستشرقین سکھایا جاتا ہو، کوئی ایسا ہمیں ادارہ نظر نہیں آتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کڑوی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں کہ دل دکھتا ہے ہمارا بھی، ہم بھی مسلمان ایک درد رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور کر کے رہیں گے۔ ہم یہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں اپنے طلباء سے، ہمارے جو طلباء ہیں وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہمارے اس پیغام کو عملی جامہ پہنائیں، اور یہ ہم جو خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پر عملی کام کریں۔ ہم انشاءاللہ تقابل کے اوپر ایک ادارہ ضرور قائم کریں گے، گجرالے کے اندر ہی ہم ادارہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کم از کم ایک کنال کی یہ جگہ ہونی چاہیے، اور لڑکیاں اور لڑکے دونوں کا، طلباء اور طالبات دونوں کا یہ ادارہ ہو، سیپریٹ ادارہ ہو، کچھ اس قسم کا ہم سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، رہائشی یہ ادارہ ہو۔ 8 سال ہم بھی طالب علم کو اپنے پاس رکھیں گے، لیکن ان کو انشاءاللہ تعالی درس نظامی نہیں، صرف درس نظامی نہیں بلکہ یہ جناب جتنے مذاہب ہیں ان کا رد بھی سکھایا جائے گا، اور تقابل کے اوپر کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اوپر مزید ہماری مشاورت بھی جاری ہے، اور ہم پچھلے کئی دن سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے اس خواب سے ہمارے دوست واقف ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مزید ہم کام کریں گے۔ آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے، آپ مشورہ دیں، ہمیں ذاتی باکس میں مشورہ دیں کہ آپ کام کریں کیسے کریں، اور مخیر حضرات کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں پیسے کے علاوہ یہ کام نہیں، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں دین بھی پیسے سے پھیلے گا، دین بھی پیسے سے پھیلے گا۔ یہ وہی دور ہے کہ پیسہ، بھائی آج تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے، یہ دیکھیں میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہوں۔ اب یہ لیپ ٹاپ ہم نے ایک بھاری پیسے سے خریدا ہے، اس پہ دین کا کام کرتے ہیں، یہ اگر نہ ہوتا تو ہم دین کا کام بڑی مشکل ہو جاتا۔ یہ موبائل میرے سامنے پڑا ہے، موبائل یہ دین کے کام کے لیے صرف کرتے ہیں، ہم دین کے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بڑی اتفاق کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لوگ اپنے موبائلوں کو جناب وہ دکھاوے کے لیے یا وہ فون سننے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ میرے سامنے ابھی نوٹ 4 موبائل، بڑا قیمتی موبائل ہے سیمسنگ کا، وہ پڑا ہوا ہے جس کے ذریعے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے ٹوٹلی دین کے کام کے لیے رکھا ہے، ٹوٹلی۔ اس کے اندر میں نے سم تک نہیں ڈالی، میری سم میں بند ہے، میں نے فون بہت کم سنتا ہوں۔ ابھی میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا 1000-1500 روپے کا، اس کے ذریعے میں فون سننے کے لیے رکھا تھا، وہ بھی خراب پڑا ہے، ہم نے وہ بند ہی پڑا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، ویسے یہ ایک موضوع آ گیا تو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ لوگ موبائل جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم دین کے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو یہ بھی پیسے سے ہے، یہ بھی پیسے سے ہے، مفت تو نہیں آیا۔ دین کے کام کے لیے اب پیسے کی ضرورت ہے۔ بھیا آپ لوگ پہلے تو دیکھیں نا، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، آپ سب مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مرزئی وہ اپنا 10% 15% اپنی وہ جماعت کو دیتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، دن بدن وہ مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ پیسہ عوام کو ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اتحاد اور یکجہتی نہیں ہے، بہت یہ ایک بھی المی ہے، اتحاد اور یکجہتی نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے یا تو وہ پیر صاحب ہوتے ہیں، ہمارے سامنے یا تو وہ بڑے ایک مبلغ شعلہ بیاں کوئی خطیب ہوں، وہ ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، ہم ڈونیٹ ضرور کرتے ہیں، یا تو اپنے پیر صاحب کو کریں گے یا اپنی جماعت جو تحریک ہے ہماری، ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ چاہے پہلے سے بڑی امیر جماعت ہو، لیکن ہم کہتے نہیں ہماری جماعت کو جانا چاہیے، ہماری تحریک کو جانا چاہیے، ہماری تنظیم کو یہ پیسہ جانا چاہیے، ہمارے پیر صاحب کو یہ پیسہ جانا چاہیے، یہ ہمارے جو فلاں مبلغ صاحب ہیں ان کو یہ پیسہ جانا چاہیے۔ وہ پیسہ کس کاموں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لیکن جناب میں کسی کی نفی نہیں کرتا، کسی پر اعتراض اور ہوٹنگ نہیں کروں گا، جو بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے تئیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے تئیں کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ جس لیول پہ ہم
آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ تقابل پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ شاید کوئی بھی نہیں کر رہا، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، آپ کریں، آپ ایک ادارہ ضرور قائم کریں۔ آپ سے میں کہتا ہوں، آپ یہ جو بھی میری بات سن رہے ہیں، آپ ایک ایک ادارہ اپنے اپنے علاقے میں ضرور قائم کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، یہ دوسری بات، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی اپنا نمائندہ کھڑا کر دے جو یہ کام کرے۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے، ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آئیں مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، اس قسم کا ادارہ جو دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرے اور تقابل پر جس کے اوپر کام ہو، مناظرین تیار ہوں، ڈیبیٹرز تیار ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ امام اہل سنت کا آج ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا جو علم کے فروغ کے لیے تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس امام اہل سنت کے 10 نکاتی ایجنڈے کو اور مزید نیٹ کی دنیا میں پھیلائیں اور اس کو جو ہے نا مزید لوگوں تک متعارف کروائیں۔ بہت عظیم یہ ایجنڈا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے اور اگر ہم کاربند ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے اوپر کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ پھر بچے گا بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم علم کے جناب وہ اصلے سے ان کو مات دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم قتل و غارت گری کے قائل نہیں ہیں، قتل و غارت گری کے قائل نہیں ہیں، ہم علمی طور پہ قائل ہیں کہ علمی اصلے سے لیس ہو کر میدان میں اترا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ادنا سا ایک خادم سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا، بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، میرے پورے بیان کے اندر کوئی سخت کلمہ آیا ہو، کوئی غلط کلمہ آ گیا ہو، اور کوئی آپ کی جناب طبیعت کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی جملہ میں نے بول دیا ہو، ہاتھ جوڑ کے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک درد تھا، ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقائق پر مبنی کوئی باتیں تھی جو میں نے عرض کی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔